إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 119 کے ابتدائی کلمات کے حوالے سے پچھلے مہینے کے اس تیسرے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ اسی مضمون کو آگے چلاتے ہوئے اس آیت کا پیغام کیا ہے اور پھر کرنٹ سچویشن میں جو ہمیں شریعت کی طرف سے تعلیمات ملتی ہیں، آداب ملتے ہیں، ان کا اختصار کے ساتھ تذکرہ ہوگا۔ ہم نے یہ بات کی تھی کہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک بالحق۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی پسندیدہ شریعت کا فائنل ورژن لے کر آئے، یہ شریعت، یہ قانون ہر لحاظ سے اتھینٹک ہے، فیکٹ ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جو انسان کو عزت، ترقی اور کامیابی دلا سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو فرمودات فرمائے تھے، آج دنیا ریسرچ کا نام لے کر تحقیق کرتے ہوئے کفر کے باوجود ان کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔
اس پر ہم نے کچھ مثالیں بھی ذکر کی تھیں۔ مزید چند باتیں کہ یہ شریعت حق کے ساتھ آئی، بشیرہ، خوشخبریاں سنانے والی، اچھی باتیں، فائدے کی باتیں بتانے والی۔ بے شمار احادیث ہے جن میں ہمیں اللہ کی طرف سے یہ وعدہ دیا گیا، بظاہر آپ کا عمل بہت چھوٹا سا ہوگا لیکن اللہ کی طرف سے اجر اور ثواب بہت بڑا۔ یہ جمعے کی نماز ہے، مشہور حدیث ہے، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اگر آج یہ جو میں نے جمعہ پڑھا، اگلے جمعے کے لیے ابھی سے عزم کر لوں کہ اگر میں زندہ رہا تو آنے والے جمعے کو وقت سے پہلے طہارت حاصل کر کے، خوشبو لگا کے اور جو سنتیں ان پر عمل کر کے میں مسجد میں آؤں گا، خطبہ سنوں گا، نماز پڑھوں گا، اور پورے 7 دن اس انتظار میں ذہنی طور پہ گزارتا ہے، اور جو ہی جمعے کا دن آیا اس نے تیاری پکڑی اور مسجد آ گیا۔ تو ان 7 دنوں میں اسے چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہوتی رہیں، جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے رہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت۔ پھر وہ جو حدیث ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اگر کوئی شخص 100 مرتبہ پڑھتا ہے، صرف 2 لفظ ہیں لیکن اس کے معنی اور مفہوم پر غور کرتے ہوئے اپنے دل میں رب کا پورا احترام، اس کی عظمت، اس کی شان دل میں رکھتے ہوئے اگر یہ 100 مرتبہ الفاظ پڑھتا ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر اس کی غلطیاں ہوں گی اللہ معاف کر دے گا۔ رات کے وقت تہجد پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے، لیکن ایک وہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں، سویا ہوا ہے، آنکھ کھلی، وضو کر کے چند رکعتیں پڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، بستر پہ لیٹے لیٹے ہی دعا پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ دعا پڑھی، اس کو تہجد پڑھنے کا ثواب مل گیا، اور اس کے بعد جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ وہ پوری فرمائے گا۔ شفا مانگ رہا ہے، رزق مانگ رہا ہے، کچھ اور مانگ رہا ہے، اولاد مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں نا کتنی رعایت کر دی۔ تہجد نہیں پڑھ رہا، چند سیکنڈز لگے یہ دعا پڑھنے میں، اور اس کو یہ ثواب۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کی تسبیح، درود شریف پڑھنے کے فضائل، پھر صبح و شام کے اذکار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ،
بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ آج کل جو ایک پینک کریٹ کیا گیا کرونا وائرس کے حوالے سے، اور المیہ یہ کہ خانہ کعبہ کا مطاف خالی کروا دیا. دشمن کیا سے کیا چال چل جاتا ہے، نہ جانے ہم مسلمانوں کو کب عقل آئے گی. دوسری طرف جو فگرز آئے ہیں 2% سے اوپر نہیں جا رہا ہے، اور وہ بھی 60+ والے. تو اس سے زیادہ تو اموات ہارٹ اٹیک سے ہو رہی ہیں اور ایکسیڈنٹ سے ہو رہی ہیں. یہ بھی ہمارے سامنے ہے. اس کے باوجود یہ حالت ہماری. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈالا. نئی سی نئی پتہ نہیں کہاں سے عبارت آئی، یہ اتنی مرتبہ پڑھ لو، یہ اتنی مرتبہ پڑھ لو، یہ اتنی مرتبہ پڑھ لو، یہ ہو جائے گا. ارے جو پیارے نبی نے الفاظ سکھائے ہیں ان میں کیا کمی ہے؟ ہم نے پچھلے خطبے میں بھی یہ بیان کیا تھا کہ دنیا تجربات کر چکی ہے. جو لفظ رسول اللہ کی طرف سے آیا اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا. چھوٹی سی دعا ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. کوئی کرونا وائرس اور کوئی دوسرا وائرس نہیں. وہ متعدی مرض نہیں آئے گا. ہاں دنیا میں اتار چڑھاؤ ہے، آزمائشیں آتی ہیں، بیماریاں آئیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے یہ دعا پڑھ لی تو اب بیماری آپ کے نزدیک نہیں پھٹکے گی. اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہے. پھر بھی اگر آتی ہے تو صبر، حوصلہ، اللہ کی اطاعت میں رہتے ہوئے اگر موت آتی ہے تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ مرنا تو ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. کوشش یہ ہونی چاہیے کامیابی میں موت آئے. دنیا نام ہی اسی چیز کا ہے، یہاں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے. یہ ساری تکلیفیں ختم ہوں گی تو جنت میں ختم ہوں گی. ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے. دنیا میں بڑے سے بڑا بادشاہ، چھوڑیں بادشاہ کو، نبی، رسول، اللہ کی مخلوق میں رسول سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہوتی. اور پھر آخری نبی جو نبیوں کا بھی سردار. پڑھیں تو صحیح حالات زندگی، سردی، گرمی، بیماری، دشمن کی طرف سے چوٹیں لگ گئیں، دندان مبارک شہید ہو گئے، بیٹیوں کو طلاقیں دلوائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کو اونٹ سے یوں گرایا جس سے ان کا ایبوشن ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر تہمت لگائی. کس کس طرح پیارے نبی کو ٹارچر کیا گیا. اگر اس ہستی کو جس کی قسمیں اللہ کھائے اور نبیوں کا بھی سردار بنائے، اس کے ساتھ یہ سب کچھ، تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الجنت لمحسوبۃ بالمصائب. اور قرآن میں جو فرمایا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور سمجھا کہ جنت پکی ہو گئی، تمہیں ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا، تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ ضرور لیا جائے گا. اور پھر بتلایا کہ جنت سے زیادہ خوبصورت کوئی جگہ نہیں ہے. بندہ وہ نعمتیں تصور نہیں کر سکتا جو اللہ نے اس کے لیے تیار رکھی ہے. لیکن اس کا راستہ بڑا مشکل اور کٹھن ہے. راستے میں بڑا مشکلات ہیں.
دوسری طرف جہنم، جہنم سے بدترین جگہ نہیں ہے. وہ تکلیفیں بندہ سوچ نہیں سکتا جو وہاں ہیں، اور راستہ رن وے کی طرح سیدھا. اب انسان کو چوائس دیا گیا، یہ چند قدم کا راستہ سیدھا پکڑ کے اپنے آپ کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، یا یہ چند قدم اونچ نیچ کانٹے برداشت کر کے جنت میں لے جانا چاہتا ہے اپنے آپ کو. اسی پر بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، بشیرہ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، دعائیں ہیں، اور ان پر اتنے بڑے بڑے وعدے. دیکھیں سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر غلطیاں، یہ کتنا رب کا فضل. مختصر الفاظ اور اس پر یہ فائدہ ہمیں. پھر دوسری صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی، وَنَذِيرًا، دوسرا پہلو بھی ہے. اگر کوئی شخص اس قانون کو اتنا ہلکا جانے گا، اس کی پرواہ نہیں کرے گا، تو پھر وعیدیں بھی بڑی سخت ہیں. اب شرک کیسی چیز ہے؟ دن رات عبادت کرتا رہے، نوافل بھی، روزہ بھی، صدقہ خیرات بھی، اور جو نیکی بھی، لیکن عقیدے میں شرک ہے، سب ہباء منصورا، ضائع. من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر. ایک نماز بغیر شرعی عذر کے اگر چھوڑتا ہے تو کفر کرتا. نو ڈاؤٹ کہ شریعت میں بڑی آسانیاں، اور شریعت بڑی فلیکسیبل ہے، لیکن اپنی کچھ بیسکس میں، بنیادی اصولوں میں شریعت بڑی سٹرکٹ بھی ہے. نماز ان میں سے ایک چیز ہے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ لے. لیٹ کے بھی نہیں ارکان ادا کر سکتا، اشارے کر لے. اور تو اور جہاد فی سبیل اللہ، تلواریں چل رہی ہیں، اس دوران بھی اگر نماز کا وقت آ گیا تو نماز معاف نہیں ہے، نماز ادا کرنی ہے. یہ ایسی چیزیں، اور ہم نے نہ جانے کہاں سے یہ پڑھ لیا، وہ جی نماز سستی ہو جاتی ہے، لیکن میں منکر نہیں ہوں نماز کا، اللہ غفور رحیم بھی تو ہے. اچھی بات ہے کہ آپ نماز کے انکاری نہیں ہیں، لیکن خود دنیا والے بھی آپ کو کہتے ہیں ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. انسان کا عمل، اس کی حرکات و سکنات وہ بتاتی ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. میں نماز پڑھتا نہیں ہوں اور کہوں جی نماز کا قائل ہوں، نماز کی فرضیت مانتا ہوں، اس ماننے کا فائدہ کیا ہوا جب اس کے اثرات سامنے نہ آئے، دیکھنے والوں کو پتہ نہ چلا کہ ہاں میں واقعتاً نماز کو مانتا ہوں. یہ فرض ہے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ہم نے ایک خطبے میں وہ بیان کی تھیں. نظر و نیاز صرف اللہ کا حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من نظر لغیر اللہ فقد اشرک. قسم کھانا
ہمیں بار بار ضرورت پڑ جاتی ہے سامنے والے کو یقین دہانی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف اس کا حق ہے۔ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا والکعبہ، کعبے کی قسم ہے کہ میں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ورب الکعبہ، کعبے کی نہیں، کعبے کے رب کی قسم۔ کہا ماشاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے، جو آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، ارے تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ میں کون ہوتا ہوں چاہنے والا جو اکیلا اللہ چاہے؟ تو دین اسلام کی جو فنڈامنٹلز ہیں ان میں اتنی باریکی کا خیال رکھا گیا ہے، اور جو اس میں کوتاہی کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خبردار کرنے آئے، اس کو خبردار کیا کہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا تمہارا، توبہ کر لو اس عقیدے سے، اپنی اصلاح کر لو۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، نبی کو فرمایا گیا آپ کی ڈیوٹی تھی، آپ نے خیر شر دونوں کا انجام بتا دیا، اس کے باوجود یہ جہنم جانا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ سے اللہ نہیں پوچھے گا، آپ بری ہو ذمہ۔ یہی سلسلہ آگے علماء کرام کا بھی ہے کہ عالم دین نبی کا وارث حکمت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ بات لوگوں تک پہنچائے گا، فورس نہیں کر سکتا، رویہ تلخ نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اچھی سے اچھی بات، اچھے سے اچھا عمل، اگر اس کا طریقہ اچھا نہیں ہے تو اس کی آؤٹ پٹ نہیں ملتی ہے، رزلٹ نہیں ملتا۔ اچھے کام کے لیے اچھا طریقہ بھی ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، نیکی کی بات ہے، انداز بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ کتنے بندوں کو تم نے کلمہ پڑھایا اور مسلمان بنایا تھا، اللہ کے ہاں سوال یہ ہوگا کہ تم نے محنت کتنی کی تھی، کوشش کتنی کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ذکر کیا کہ کتنے انبیاء کرام ایسے آئیں گے جن کے ساتھ امت میں ایک بندہ بھی نہیں ہوگا، پیچھے مڑ کے دیکھیں گے ایک بندہ بھی نہیں ہے، ایک بندہ بھی کلمہ گو نہیں، اکیلا وہ نبی حق پر۔ تو معاذ اللہ کیا وہ فیل ہو گئے؟ نہیں، لوگ فیل ہوئے، نبی کامیاب، انہوں نے اپنی دعوت کا کام پورا کیا۔ یہ باتیں ہمیں سمجھنی ہوں گی، جو جس چیز کا مجھے اختیار نہیں دیا گیا، حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، اس کے اختیارات، اس کی پاورز کچھ اور ہیں، اس کے ذمے۔ میں پبلک ہونے کے ناطے جو مجھے اختیار دیا گیا، جو مجھے ڈیوٹی دی گئی، مجھے وہاں تک محدود رہنا ہے، لمٹ کو کراس نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ کشمکش پہلے دن سے ہے اور جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی اس وقت تک رہے گی، حق اور باطل کے درمیان۔ شیطان اپنا کام جاری رکھے گا، اللہ نے اس کو مہلت دی ہے، ڈھیل دی ہے، صلاحیت دی ہے، اور آپ کا دشمن کبھی بھی سستی نہیں دکھائے گا، پوری طرح ایکٹیو ہو کر آپ کے خلاف لگا رہے گا،
اس کی آخری کوشش یہ ہوگی کہ آپ سے یہ سچا دین چھڑوا کے اپنے راستے پہ چلا لیں۔ ابھی آپ کا امتحان ہے کہ آپ کتنا اس کو موقع دیتے ہیں اور کتنا اس کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی ہمیں واضح رہنمائی دی ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایسی شریعت ہے، یہ ایسا قانون ہے، ایک ایک چیز جیسے بالکل چھوٹے بچے کو انگلی سے پکڑ کے ہم چلنا سکھاتے ہیں، بالکل اس طرح ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ دین یہ چاہتا ہے، شریعت یہ چاہتی ہے، دور سے آنے والا نمایاں دکھائی دے کہ یہ مسلمان آ رہا ہے، یہ کافر آ رہا ہے، اس کی چال ڈال، اس کی وضاحت، اس کی شکل و صورت، ہر چیز اس کی نمایاں دکھائی دے۔ یاد رکھیے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حلال حرام، نماز روزہ ہی نہیں دیا، کلچر بھی دیا ہے، ثقافت بھی دی ہے، تہذیب بھی دی ہے۔ مسلمان کی اپنی وضاحت ہے، مسلمان کا اپنا لباس ہے، مسلمان کی اپنی چال ڈھال ہے، نمایاں دکھائی دے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے اللہ تمہارا حشر انہی کے ساتھ کرے گا۔ اب اپنے لیے خود فیصلہ کر لو کہ کن کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو، تو وہ کلچر اڈاپٹ کرنا ہوگا۔ من کثر سواد قوم فہو منہم، چلیں یہ تو دور کی باتیں ہیں، عبادت میں بھی منع کیا کہ ان کے ساتھ تمہاری مشابہت نہیں ہونی چاہیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائیگریٹ کر کے جب مدینہ گئے، آپ نے دیکھا یہودی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ کہا یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے باغی سے نجات دلائی تھی، فرعون پانی میں غرق ہو گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری قوم ہمیشہ کے لیے بچ گئی ان سے، تو ہم اس دن کو یوم تشکر کے طور پہ مناتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو یہ بڑی عبادت پسند ہے، تو اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، اور اس موقع پر ارشاد فرمایا صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما۔ یہ عبادت ہم بھی کریں گے لیکن ان کے ساتھ میچ نہیں کرنا، وہ 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، تم 2 دن کا رکھو گے، 9 اور 10 یا 10 اور 11، باقی چیزیں تو بہت پیچھے رہ گئیں۔ عبادت میں بھی ہمیں ان کے ساتھ مشابہت نہیں اختیار کرنی ہے، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ ہم کیوں احساس کمتری کا شکار ہو گئے بنی اسرائیل کی طرح؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں الحمدللہ میں مسلمان ہوں جی، تو بھائی یہ فخر ہونا چاہیے نا، الحمدللہ یہ سچا دین ہے، میں اس کا فالوور ہوں، لوگ مجھے کاپی کریں، میں کیوں ان کے پیچھے جاؤں؟ باطل حق کے پیچھے آئے نہ کہ حق باطل کے پیچھے چلا جائے۔ یہ خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ جب میں صحیح راستے پر ہوں تو میں اپنا صحیح راستہ کیوں چھوڑ دوں، لوگ آئیں اور میرا یہ راستہ قبول کریں۔ اسلام کے ساتھ اس طرح محبت کی جائے، اس طرح اس کو برحق مانا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور